اس دور کا سب سے بڑا فتنہ شکیل بن حنیف، یعنی کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ، جس نے نہ کیول بھوپال بلکہ رائے سین اور مدھیہ پردیش کے کئی صوبوں کو اپنے جکڑ میں لے لیا ہے، ساتھ ہی ہندوستان کے کئی خطوں میں اس نے اپنا جال پھیلا رکھا ہے۔ کیا ہے شکیل بن حنیف؟ بھائی صاحب السلام علیکم۔ آج پرواز ابابیل کی آپ کے ساتھ آئی ہے، کوئی جاننے کے لیے آئی ہے کہ کیا ہے شکیل بن حنیف۔ دیکھیے، شکیل بن حنیف کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تقریباً 2008 میں رائے سین شہر میں وارڈ نمبر 2 بختیار میاں کا ایک مکان ہے، ان کا جو ایک داماد تھا وہ بھی نو اسلام تھا، نیا اسلام لانے والا، اس کا نام اب تک رحیم ہوا ہے۔ اس کے رابطے میں آئے وہ، اور آنے کے بعد اتفاق سے وہ میرے مکان کے 2 مکان چھوڑ کر ہی تھے، تو ان کا آنا جانا رہا ہوگا ان کے ساتھ میں والے۔ اتفاق سے یہ 2008 کے اندر جمعے کے روز یہ تقریباً شکیل بن حنیف اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں ہندوستان کے متفرق جگہ کے لوگ موجود تھے، وہ آئے، اور آنے کے بعد لوگوں سے جو بھی بات چیت ہوئی ہو، مجھے معلوم ہوا کہ غلط لوگ آ گئے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ شکیل کو اتنا نہیں جانتے تھے، پورا ہندوستان ہی نہیں جانتا تھا کہ شکیل کون سا فتنہ ہے، یا آگے بڑھ کے اتنا بڑا فتنہ کیسے بنے گا۔ کل مجھے معلوم ہوا، میں نے پولیس کو خبر کی، پولیس نے دیکھا تو انہوں نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہمارے مرحوم قاری فاضل صاحب سابق قاضی شہر بھوپال، اس وقت مفتی شہر بھوپال ہوا کرتے تھے، ان سے میں نے رابطہ کیا۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے بھی محنت مشقت کر اٹھائی، اور موٹر سائیکل پہ بیچارے یہاں آئے، اور انہوں نے بھی کافی بات چیت کرنے کے بعد نتیجہ نکلا کہ یہ تو اسلامیت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پھر آپ میں نے ایف آئی آر کی، میں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ ایف آئی آر کری، اس کی وہ بند ہوا۔ ہمارے ہی مسلمانوں میں سے، بھوپال کے کچھ ساتھیوں میں سے، کہ صاحب وہ ہمارے لڑکے غلط پھنس گئے اور ایسا نہیں ہے، جبکہ پہلے سے تھے تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا۔ خیر ان کی غائبانہ کس طریقے سے ان کی ضمانتیں بھی کرا لی، اور ان کو دھیرے دھیرے نکال بھی دیا، اور بعد میں کہا کہ صاحب اب انہوں نے توبہ کر لی، ان کو معاف کر دیا جاوے، تو اس قسم سے وہ یہاں سے تو الحمدللہ ختم ہوا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج بھوپال کے کچھ محلے کے اندر دعوت تبلیغ کا 100 سالہ کام ہونے کے باوجود اس پہ کیوں محنت نہیں کی جا رہی ہے؟ آج بھوپال کو آپ دیکھیں گے تو محلے محلے میں یہ پنپ چکا ہے شکیلیت، اور مدھیہ پردیش کی بات کر رہے ہیں آپ، میں کہا ہندوستان میں بہت زیادہ تعداد میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے اگر ابھی فوکس نہیں کیا، اور عوام اور ہمارے علماء اور رہبر اگر آگے نہیں آئے، تو یہ بہت بڑا اسلام کے لیے خطرہ بنے گا آگے چل کر۔ لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، ان کو تو یہ معلوم نہیں، وہ داڑھی ٹوپی چہرہ ہے نا دیکھ کر وہ سوچتے ہیں تو اسلام ہے، کیونکہ ہماری قوم نے تعلیم حاصل نہیں کی، خالی ایک اسلامی معاشرے کے حساب سے کلچر بنا دیا، کپڑے پہن لیے، اس کو اسلامی کے بعد سمجھ کے اسلام سمجھ کر۔ اسلام جب تک آدمی پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، اور کوشش جب تک کرے تو ہمارے علماء سے رابطہ کرے کیا اسلام حق و سچ کیا ہے۔ آج لوگ کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ محلے وائز ایک کمیٹی بنائیں۔ ہمارے مولانا یعقوب صاحب ننھی بھی سے ماشاءاللہ کافی محنت مشقت کر رہے ہیں، ہے نا، لیکن خالی اس سے نہیں ہوگا، ہر محلے کے مسلیان اماموں کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور آگے اس پہ کام کریں۔ خالی بیان دینا اور جلسوں میں بیٹھ کر واہواہی لینے سے کچھ نہیں ہونا، اور یہی ہم دے رہے ہیں 15-17 سال سے واہواہی ہو رہی ہے، شکیلیت تھی تو کوئی کہہ رہا ہے ہم نے رائے سے بھگا دیا، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے مار دیا۔ بھائی آپ نے مار دیا، لیکن آپ نے اپنے شہر کے اندر پناہ کیسے دے دی ان کو؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھوپال کے اندر ایک باقاعدہ بیگسی روڈ پہ ایک محلہ بس چکا ہے، ایک پورا کا پورا کنبہ وہاں پہ قابض ہو چکا ہے، اور ایسے میں نبوت کا دعویٰ جو ہم سب، اور ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں پیدائش بارہ وفات آنے والی ہے، اور ایسے موقع پر یہ فتنہ اتنا پھل پھول رہا ہے، تو اس میں کیا لگتا ہے کہ نبوت کا یہ دعویٰ اسلام کے لیے اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ خطرناک اسلام کے اوپر تو سیدھا سیدھا بات ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس پہ ہمارا یقین ہے، اور ہر امت مسلمہ کا یقین ہے کہ نبی آخر الزماں ہے، اب نہ کوئی نبی آنے والا قیامت تک، اور اسی پر ہمارا دین مکمل رہے گا۔ تو ہمارے جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے نامور دانشور اور بڑے بڑے عہدے پر منصب ہیں جو بھوپال کے علماء، ان کو یہ فکر کرنا پڑے گی، اور ان کو آگے آنا پڑے گا، اور ان کو حق بات رکھنا پڑے گی۔ کیا ہے کہ پتہ نہیں کہ علماء بھی کہیں نہ کہیں کسی سے دبے میں کیوں ہیں، آگے کیوں نہیں آتے ہیں؟ جب تک وہ آگے نہیں آئیں گے، عوام کو وہ کچھ نہیں پتہ، کیونکہ عوام جاہل ہے، عوام بیچاری نہیں جانتی کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے۔ وہ بھی دین کی بات بتاتے ہیں، حدیث صحیح اور حدیث غلط تو علماء بتائیں گے نا۔ یہ آپ کو کوئی بھی حدیث بیان کر دے گا تو آپ کہیں گے وہ صحیح ہے، قرآن کا مفہوم کچھ پڑھ کے کچھ ترجمہ کر دے گا، آپ کیا جانے، آپ تو عوام ہیں۔
जब तक ये हमारे बड़े दानिशवर भोपाल में बैठे हुए हैं, इनको आना चाहिए और महल्ले में जाना चाहिए। ईट खेड़ी में इतना बड़ा इज्तिमा होता है, वहीं आपने शकीलियत का महल्ला बसा दिया, बड़े अफसोस की बात है। हमारे साथ मौजूद थे रायसेन के अंदर से शकीलियत को उखाड़ फेंकने वाले रायसेन के शेर काजी साहब। इनका दर्द बिल्कुल जायज़ है। भोपाल की सरहदें के बीच में शकीलियत फल रही है, फूल रही है, पनप रही है, दिन रात तरक्की कर रही है। ऐसे में ये दर्द लाजिम है शकीलियत को यहाँ से उखाड़ा जाए और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन हैं, उनके रास्ते पे चला जाए, यानी सिरात मुस्तकीम पे चला जाए।